اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں زہرا علی۔ میرا آج کا موضوع ہے اسلام اور ہمارے ٹک ٹاکر۔ سب تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو اپنے بندوں پر انتہائی مہربان۔ جس طرح والدین اپنی کمزور اور ناتواں اولاد کے ہر فعل پر نظر رکھتے ہیں اور ہر اس عمل کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے کرنے سے کم عقل اور کمزور بچے کسی تکلیف سے دوچار ہو سکتے ہیں، پھر بھلا رب کریم اپنے بندوں پر خیر کی نظر کیوں نہ رکھے؟ جس طرح کسی کام میں اولاد والدین کی تنبیہ پر برا مناتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ والدین مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ ظلم نہیں تھا۔ اسی طرح بندہ بھی رب کریم کے کئی احکامات کو اپنے لیے ظلم سمجھتا ہے۔ یہ ماں سوائے کم عقلی کے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بات عنقریب ہر بندہ جان لے گا کہ میرا رب کتنا زیادہ مہربان ہے، لیکن عقل مند وہی ہیں جو موت سے پہلے مان لیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم اس کا ہے جو ہمارا مالک اور خالق ہے۔ ہم اس کے حقیر سے بندے ہیں، نفس اور شیطان کے ہاتھوں گرفتار ہو کر اس کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے رہے ہیں۔ اس کی نافرمانی گناہ عظیم ہے اور عظیم گناہ کی سزا بھی عظیم ہوا کرتی ہے۔ اللہ اپنے کلام میں ہم سے فرما رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، بے شمار نعمتوں کے علاوہ ہم نے لباس کی نعمت بھی تمہیں عطا کی ہے، اور پھر حکم فرمایا لباس اس لیے نازل کیا گیا کہ تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانپ سکے۔ دین اسلام میں لباس کے معاملے میں مرد اور عورت کے لیے ایک حد مقرر کی گئی ہے۔ مرد کے لیے گھٹنوں کے نیچے تک ڈھانپنا ضروری ہے اور عورت کے لیے سر کے بالوں سے پاؤں تک چھپانے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کی قسم، میں آسمان سے پھینکا جاؤں اور میرے دو ٹکڑے ہو جائیں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں کسی کے پوشیدہ مقام کو دیکھوں یا کوئی میرے پوشیدہ مقام کو دیکھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ معلوم ہے وہ جو اپنے بھائی کے ستر پر نظر ڈالے۔ اسی طرح مزید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار کبھی برہنہ نہ رہو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہے جو کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے ان حدیث میں بڑی عبرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور بری بات ہی بتائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت مردوں کے لیے ایک اہم آزمائش ہے۔ اگر عورت بے پردہ اور بے حیا ہو جائے تو اسے دیکھنے والے مرد بھی بے حیا اکثر مرد بے حیا اور بے غیرت ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ یوں ایک بے حیا عورت کی وجہ سے کئی لوگوں کے ایمان ضائع ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں، پیسہ آ جاتا ہے تو وہ دبئی وغیرہ جاتے ہیں، جن میں اکثر آج کل ٹک ٹاکر بھی شامل ہیں۔ وہاں جا کر بیلی ڈانس انجوائے کرتے ہیں۔ کچھ کی بیگمات بھی اس بے حیائی میں شامل ہوتی ہیں اور وہ اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹھ کر یہ سب بے حیائی دیکھ رہی ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے دین اسلام نے تو ان سب چیزوں کا خاتمہ کیا تھا اور بے حیائی سے دور رہنے کا حکم دیا تھا، جبکہ آج ہم پھر اسی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ٹک ٹاکر کی والدہ، آپ سب اس ٹک ٹاکر سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عبایا تب پہنا جاتا ہے جب کسی سے چھپ نہ ہو۔ انہی ماں بیٹیوں کو جب کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تب یہ خاتون اپنی اسی ٹک ٹاکر بیٹی کے ساتھ کسی گیم شو میں، جس کی میزبانی شاید مرحوم
عامر لیاقت صاحب، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اس کے میزبان تھے، تو اس میں یہ آئی تھیں اور یہی خاتون خود نقاب کیے ہوئے اور ان کی یہ بیٹی سر پر اسکارف لے کر آئی تھیں، اور آج وہی خاتون ابائے کے بارے میں عجیب بات کر رہی ہیں، اور آج انہیں کی وہ بیٹی جو سر پر اسکارف لیے ہوئے تھی، ڈری سہمی سی تھی، آج ٹک ٹاک پر آپ اسے ناچتے گاتے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک اور یوٹیوبر ہیں، میں ان کا نام شاید بھول رہی ہوں، وہ گاؤں دیہات کی ویڈیو بناتی ہیں اور اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بیٹی، آئی تھنک ان کی بیٹی کا نام شاید فاطمہ ہے، ٹک ٹاک لائیو پر لے آئی ہیں، ان کے کہنے کے مطابق کہ جی میری بیٹی کی خواہش ہے کہ وہ میرا ہر خواب پورا کرے۔ اچھی بات ہے، بچوں میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خواہشات پوری کریں، مگر پہلے والدین کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو دینی، میں اس بات پر زور دوں گی کہ دینی، دنیاوی تو دیں گے ہی دیں گے آپ، لیکن دینی تعلیم سب سے پہلے دیں، کیونکہ آپ کتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لیں، جب تک آپ کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے، آپ کی تمام ڈگریاں بے معنی ہیں، بے مقصد۔ پھر اپنے والدین کی ہر خواہش اور ہر خواب پورا کریں، لیکن ان خاتون نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر، انجینئر یا وکیل بنانے کے بجائے ٹک ٹاک لائیو پر لا کر بٹھا دیا ہے۔ ایک اور یوٹیوبر ہیں، وہ بھی 4-5 مہینے ہیں، انہیں دیکھ کر بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ خیر روزگار خیر میں مجھے اس چیز پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ والدین بھی شامل ہیں، وہ ہر روز کوئی نہ کوئی پرینک لے آتی ہیں، کبھی ہاتھ میں شیشہ لگا کر خون بہانا، کبھی خون کی الٹیاں کرنا، کبھی دیواروں پر خون کے نشانات بنانا۔ جوان بیٹیاں بے حجاب ہو کر سڑکوں پر گھوم رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، اور والدین ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ والدین کو بھی سوائے پیسے کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ پیسہ پیسہ پیسہ، پیسہ ضرورت ہے، لیکن پیسہ سب کچھ ہے، یہ غلط ہے۔ عزت، تمیز اور سب سے بڑھ کر دین اسلام بہت بڑی چیز ہے، اور مسلمان مائیں بہنیں اور ان کے سرپرست اس بات پر غور کریں کہ اللہ عورت سے فرماتا ہے کہ عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ گھر کے کونے میں جو کمرہ ہو اس میں نماز ادا کرے، وہ اس کے لیے بہتر ہے بنسبت مسجد میں نماز ادا کرنے کے۔ جب اللہ عورت کو اپنے گھر میں موجود نماز کی ادائیگی کے دوران یہ کہہ رہا ہے، اگرچہ عورت تنہا اندھیری کوٹھری میں ہو تو سوائے ان اعضاء کے باقی بدن چھپانا فرض ہے۔ کون سے اعضاء؟ سر کے بال، گردن، کلائی، پاؤں، یہاں تک کہ نماز کے دوران اگر عورت کی پنڈلی نظر آتی ہے تو اسے بھی چھپانا ہے، وہ ظاہر نہیں ہونی، اور اگر ان اعضاء میں سے کوئی اعضاء ظاہر ہو جاتا ہے تو جتنا جلد ہو سکے اسے چھپائے، ورنہ اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اللہ جو کہ ہمارا خالق ہے، وہ بھی عورت کو اپنے سامنے بے پردہ آنے سے منع فرماتا ہے، تو پھر آج عورت غیر مردوں کے سامنے بے حجاب کیوں گھوم رہی ہے؟ اس باریک دوپٹہ پہننے میں منع کیا گیا ہے اسلام میں، جس سے سر کے بال یا بالوں کی سیاہی نظر آئے۔ وہ خاتون جو اپنی بیٹی کو ٹک ٹاک لائیو پر لے آئی ہیں، اس کے بالوں کی نمائش کر رہی ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے فاطمہ کے بالوں کو اسٹریٹ کروایا ہے، یہ گناہ نہیں، یہ بے پردگی نہیں، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں۔ آج ہم اللہ کی جو بھی قرآن میں اللہ نے صورتیں، آیتیں ہمیں ہدایت کے لیے بتائی ہیں، اس سب کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اپنی منمانی کیے جا رہے ہیں۔ جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اسے سائڈ پر رکھ کر اپنی شیطانی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اندھے گونگے بہرے بن کر۔ ایک اور شیطانی ہتھیار جس نے بہت سی عورتوں کو فتنے میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ ہے منہ بولا بھائی، منہ بولا بیٹا، منہ بولا باپ وغیرہ۔
اچھی طرح کان کھول کر سن لیں کہ اسلام میں ان خرافات اور بے حیائی پر مبنی رشتوں کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے۔ محرم مردوں کے علاوہ دنیا کے ہر مرد سے ہر عورت کے لیے پردہ کرنا لازم ہے۔ جو محرم ہیں ان میں باپ، بیٹا، بھائی، داماد، سسر، دودھ شریک بھائی، شوہر، بھائیوں کے بیٹے، چچا، ماموں شامل ہیں۔ جبکہ نامحرم جو ہیں وہ خالو، پھپھا، دیور، جیٹھ، چچا کے بیٹے، پھوپھی کے بیٹے، ماموں کے بیٹے اور خالہ کے بیٹے شامل ہیں۔ لیکن آج کل ان ٹک ٹاکرز کو کزن تو دور کی بات، نہ ذات کے، نہ برادری کے، نہ رشتہ داری، بس ایسے ہی دوست ہیں۔ ان کے ساتھ والدین بھی شامل ہیں، اجازت دے رہے ہیں اپنی جوان بیٹیوں کو کہ وہ ان کے ساتھ گھومیں پھریں، پرینک کریں، جو کرنا چاہ رہی ہیں کریں۔ یہ سب دین اسلام کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے یوٹیوبر اپنی فیملیز کو بھی لے آئے ہیں، کوئی اپنی ماں کو، کوئی بہن کو، کوئی بیوی کو۔ میرے خیال سے ایسے لوگوں کو مرد کہنا مرد کی شان کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ جو مرد ہوگا وہ کچھ بھی سہ لے گا، سب کچھ برداشت کر لے گا، لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ ان مردوں کے پاس اپنا کوئی ہنر نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو آگے کر دیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہی کہ عورت کی کمائی کھانا حرام ہے، ہاں آپ کی بیوی ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، اگر وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے کوئی اچھی عزت والی جاب کر رہی ہیں اور آپ کا گھر چلا رہی ہیں تو اس میں کوئی شرم نہیں ہے۔ لیکن جو کام یوٹیوب پر آج کل چل رہا ہے اور جو فیملیز کر رہی ہیں اس کی اجازت نہ ہمارا مذہب دیتا ہے نہ ہمارا معاشرہ دیتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات کرتے ہوئے میں اکثر سوچتی ہوں کہ معاشرہ اگر اجازت نہیں دے رہا تو ان لوگوں کے ملینز میں ویوز کہاں سے آتے ہیں؟ معاشرہ ہی تو یہ سب کچھ دیکھنا چاہ رہا ہے جو یہ سب کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ چند اور لوگ ان کا بائیکاٹ کر دیں تو یہ چیز یہیں رک نہیں جائے گی، تھم نہیں جائے گی، لیکن ہم خود اس گناہ کو آگے بڑھا رہے ہیں اور انہیں پروموٹ کر رہے ہیں، بہاوا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بھی قدم اٹھانا پڑے گا، مجھے بھی اٹھانا پڑے گا۔ خیر، سر اور سینے کو ڈھانپنے کا حکم قرآن میں بار بار آیا ہے، ہر جگہ آیا ہے، اور آج یہی چیزیں کھلی ہیں۔ دین اسلام کوئی بیجا پابندیوں کا نام ہرگز نہیں ہے، بلکہ بہترین زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ انسان کو صرف گناہوں سے ہی نہیں روکتی بلکہ ان کے ارتکاب پر سزا بھی دیتی ہے، اور ان تمام وسائل اور ذرائع پر پابندی عائد کرتی ہے جو انہیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر گناہوں کی طرف لے جانے والا راستہ ہی بند کر دیا جائے تو گناہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہماری آخری سانس کا حکم اللہ جو ہے وہ اسرائیل کو دے دے تو ہم اس سے پہلے گناہوں سے جو ہم سے ہو گئے نادانی میں، دانستہ نادانستہ طور پر، ان کی معافی ہی اللہ سے مانگ لیں، توفیق مانگ لیں، ہمیں اللہ صحیح راستہ دکھائے۔ اور میری اللہ سے، رب عزت سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں فلاح عطا فرمائے اور دین اسلام کی کامل تابعداری عطا فرمائے، اور آج جو ہم اسلام کو چھوڑ کر غلط رستوں پر چل پڑے ہیں اس رستے سے ہٹا کر ہمیں دوبارہ دین اسلام کے راستے پر گامزن کر دے تو ہمارے لیے بہتر ہے، آپ کے لیے بہتر ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بہتر ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔